اللہ رب العزت نے مخلوقات کو اس زمین پر بھیجا اور ان کے رہنے کے لیے بندوبست کیا، ان کی خوراک کا اہتمام کیا، ہر مخلوق کے لیے بندوبست فرما دیا، اس کے لیے مناسب موسم اور ماحول کا بھی اہتمام کر دیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جہاں بھی رہتی ہو اسے اس جگہ سے انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی جہاں رہتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں، اور اگر جانور کا گھر تبدیل کر دیا جائے تو جانور بھی پریشانی اور دقت محسوس کرتا ہے۔ پرندوں کے گھونسلے ان کے لیے بڑے پرامن ہوتے ہیں، اس لیے وہ بے شک دن کو میلوں کا سفر کر جائیں، وہ شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں اور وہ امن اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ مچھلیاں پانی کے اندر بڑا لمبا سفر کرتی ہیں لیکن بالآخر اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی ہیں۔ چیونٹی جہاں بھی جائے گھوم پھر کے اپنی بل میں واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اسے اپنی بل سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے اس کا ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، چاہے گھر کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ایک انسان کو بھی اپنے گھر سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ بے شک انسان کا گھر جیسا مرضی ہو، چھوٹا ہو، اس میں سہولیات کم ہوں، لیکن پھر بھی انسان اپنے گھر میں آ کے آرام اور سکون محسوس کرتا ہے، اور اپنے گھر سے اسے لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر وطن جہاں انسان رہتا ہے وہ وطن انسان کے لیے محبوب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ وطن انسان کو اسباب اور وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے جس وطن میں، اس وطن میں اس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ہوتی ہے، اور زندگی کی ریل پیل اسی وطن میں ہوتی ہے۔ انسان کا گھر، انسان کا کاروبار، انسان کے دوست و احباب، عزیز و اقارب عام طور پہ اسی وطن میں ہوتے ہیں، اور انسان اسی وطن سے ہی علاج معالجے کا اہتمام کرتا ہے، اسی وطن کے اداروں سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلواتا ہے، اسی وطن میں آرام اور سکون کو محسوس کرتا ہے، اور اسی وطن میں رہتے ہوئے مختلف طرح کے پروگرامز بناتا ہے، اور اس وطن کی فضاؤں میں رہتا ہے، اس کی ہواؤں میں رہتا ہے، اور وہاں کے اسباب اور وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے فطری طور پہ انسان کو اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے بھی انسان کو خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور عام انسان تو کیا، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی طبیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے جانا پڑا، جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، تو چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما اطیبک من بلد وما احبک الی، اے شہر مکہ، میرے وطن، تو بہت ہی پاکیزہ ہے، اور تو میرے نزدیک بڑا محبوب اور بڑا پیارا وطن ہے۔ اگر تیری قوم مجھے جانے پہ مجبور نہ کرتی تو میرے وطن میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی وطن کی قسم اٹھا لی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی، جہاں میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس شہر کی قسم اٹھا لی۔ اس لیے وطن کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔
وطن انسان کو ساری سہولیات مہیا کرتا ہے، اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے، لیکن عام طور پہ نعمت کی قدر و قیمت یا تو اس کو ہوتی ہے جس نے اس کے حصول میں بڑی محنت اور جد و جہد کی ہو، یا پھر اس کو پتہ چلتا ہے جب اس سے وہ نعمت چھن جائے اور کسی ایسی جگہ ہو جہاں اپنا وطن نہ ہو۔ جب انسان کو ایک چیز پہلے سے ہی میسر ہو اور کبھی وہ نعمت اس سے دور نہ ہو تو کئی دفعہ اس کی اہمیت انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن وطن بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس کی محبت انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہوتی ہے، اور وطن سے سچی محبت ہونی بھی چاہیے۔ عام بھی وطن ہو پھر بھی، لیکن اگر وہ وطن اور ملک اسلامی ہو اور اگر وہ بنا ہی اسلام کے نام پہ ہو تو پھر تو اس سے محبت احترام بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے بنانے میں لاکھوں شہداء کی قربانیاں بھی موجود ہوں تو اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا اپنا وطن ہے۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اپنا وطن ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ملک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، فطرت بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن محبت اگر سچی اپنے وطن سے ہو تو پھر وطن کی فلاح و بہبود کے لیے، وطن کے تحفظ کے لیے اور وطن کے استحکام اور بقا کے لیے ہر فرد کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر وطن سے ہمیں سچی محبت ہے اور ہونی چاہیے تو پھر ہمیں اپنے وطن کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے یہ کون سا میرا گھر ہے، ہم یہ سوچیں کہ پورا وطن ہی ہمارا گھر ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ اس کے جو پبلک مقامات ہیں، جو قومی ملکیات ہیں، اس ملک کے ہسپتال ہیں، اس ملک کے تعلیمی ادارے ہیں، اس ملک کی مساجد اور مدارس ہیں، اس ملک کی سڑکیں ہیں، اس ملک کی بلڈنگز ہیں، اس ملک کی معدنیات ہیں اور اس ملک کی ٹرانسپورٹ ہے۔ جتنی بھی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں بطور مسلمان اور بطور پاکستانی، اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے ہمیں ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جہاں ہمارا بس چلتا ہے، جتنا ہمارے دائرہ اختیار میں ہے وہاں تک تو ہم کریں۔ کسی بھی جگہ اگر وطن کی کسی چیز کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اتنی تکلیف ہونی چاہیے جتنی اپنے گھر میں کسی چیز کا نقصان ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی۔ یہ نہیں کہ ہم سمجھیں ہمیں کیا ہے۔ سچی محبت یہ ہے ہمارا یہ اپنا وطن ہے، اس کے دریا بھی، اس کے صحرا بھی، اس کی فضائیں بھی اور اس کے جنگلات بھی اور اس کی فصلیں بھی، اس کا ایک ایک چپا، ایک ایک اینٹ ہماری ہے اور ہمارے لیے وہ بڑی قیمتی اور محبوب ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلام نے تو یہاں تک درس دیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے انسان پانی بھی زیادہ استعمال نہ کرے، پانی کو ضائع نہ کرے۔ اس لیے قومی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ انسان یہ نہ سمجھے مجھے کون سا اس کا بل آنا ہے، مجھ سے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، یا یہ چیز اگر میں خراب بھی کر دوں میں نے کون سا دوبارہ یہاں آنا ہے۔ نہیں، وہ ہماری قومی چیز ہے۔ اگر ہم ملک کی کسی بھی چیز کا نقصان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملک کی قدر اہمیت کو نہیں جانتے، ہم اس ملک سے سچی محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم یا ہم میں سے کوئی آدمی اگر بالفرض ملک کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ ملک کی کسی چیز کا نقصان بھی نہ کرے۔ یہ ملک کی محبت کے تقاضے ہیں، اور ملک سے سچی محبت، وطن کا احترام اور وطن سے محبت یہ اسلام ایمان کا حصہ ہے، اور اس وطن کے قوانین اور اس کا نظام، اس کا احترام کرنا یہ بھی ہر شہری کے لیے
اور اس ملک میں ہر بسنے والے کے لیے لازم ہوتا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ وہ قوانین عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کم از کم وہ قوانین جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنا تو ہمارے لیے لازم ہوتا ہے، ان کو اپنانا لازم ہے۔ اگر یہ قانون بنایا گیا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے اشارہ بند ہو جائے تو رکنا ہے، وہاں ہمیں رکنا چاہیے، ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اور کتنے ہی حادثات روزانہ کی بنیاد پہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ قوانین کا ہم احترام نہیں کرتے، اور ایک تو احترام نہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اور کئی دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے جو احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ملک سے سچی محبت یہ ہے، ملک کی ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک میں جو قوانین بنائے گئے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم احترام کریں اور اس کو تسلیم کریں، اور یہ مانیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ایک انسان اور ایک نوجوان سمجھتا ہے یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، یہاں تو مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، ممکن ہے کسی نے نہیں دیکھا، کوئی پکڑے بھی نہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ایک جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک غلط کام کیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا، اچھی روایات نہیں ڈالی، اور اس نے ملک سے سچی محبت کا ثبوت بھی نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارا ملک، ہمارا وطن ہے، یہاں بسنے والے ہر شخص کی خیرخواہی کرنا اور ہر شخص کا فائدہ سوچنا اور کرنا بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمارا فرض ہے۔ یہاں بسنے والی بھاری اکثریت مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی ہو تو اس کا بھی فائدہ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان کا فائدہ تو بہت زیادہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین اسلام تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، یعنی مسلمان کو ہر کسی کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اپنے ہمسائے کا بھی، اپنے ٹاؤن محلے میں بسنے والے کا بھی، اپنے رشتہ دار کا بھی خیر خواہ، اپنے نہ جاننے والے کا بھی خیر خواہ، چھوٹے کا بھی خیر خواہ، بڑے کا بھی خیر خواہ، رعایا کی بھی خیر خواہی کرے، حکمرانوں کی بھی خیر خواہی کرے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جس ملک وطن میں ہم رہتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ صحابہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، علی السمع والطاعہ والنصح لکل مسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی ہر بات کو، آپ کے ہر فرمان کو، آپ کی ہر سنت کو، آپ کے ہر حکم کو ہم سنیں گے، اور اللہ کے رسول سن کے اس پر عمل بھی کریں، چاہے کوئی ہمارے فائدے کا ہو، چاہے وقتی طور پہ ہمارا دل نہ بھی مان رہا ہو، اگرچہ اللہ کے رسول کا ہر حکم انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن وقتی طور پہ ممکن ہے ایک انسان سمجھے کہ میرا اس میں نقصان ہے۔ اللہ کے رسول وقتی طور پہ اگر ہمیں یہ بھی سمجھ آئے کہ اس میں میرا نقصان ہے، پھر بھی عمل کریں گے۔ اور تیسری بات، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان۔ یہ نہیں سوچیں گے یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ وطن کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو پیش نظر رکھیں تو پھر کوئی چیز بیچنے والا گاہک سے فراڈ نہ کرے، یہ میرے وطن کا رہنے والا، یہ میرے ملک کا باسی ہے، یہ مسلمان ہے، میں نے ہر کسی سے خیر خواہی کرنی ہے، میں نے ہر انسان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔
اور یہ وطن سے سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جس کے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو۔ عبادات کرنا بہت بڑی بات ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، مسلمان تہجد پڑھتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن ان عبادات کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، اس کی نماز کا اسے اپنے آپ کو فائدہ ہے، لیکن دوسروں کی خیر خواہی کرنا، ہر کسی سے اچھا سلوک کرنا، یہ علامت ہے اچھا ہونے کی کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین وہ ہے جو دوسروں سے اچھا سلوک کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی خدمت کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام پہ اترنے والے کلام پاک میں رب کائنات نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور خیر کے کام میں ہر کسی سے تعاون کرو۔ یہ نہ سمجھو یہ کون سا مجھے جانتا ہے، یہ کون سا میرا کوئی دوست عزیز ہے، ہر کسی کے ساتھ تعاون نیکی اور خیر کے کام میں، جتنا انسان کر سکے، جو انسان کے بس میں ہو۔ اور گناہ اور نافرمانی کے کام پہ کسی سے بھی تعاون نہ کرو، چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اور حضرات محترم، دوسروں کو فائدہ پہنچانا مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، اور بطور پاکستان کے شہری اور پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، ہمارا فرض بھی ہے، لیکن اگر ادا کر دیں تو فائدہ کتنا ہے۔ حضرات مسجد میں آئیں، کتنی اجر و ثواب کی بات ہے، اور اگر توفیق ہو جائے مسجد نبوی میں جانے کی، کیا ہی بات ہے، ہماری تڑپ اور حسرت ہے، اللہ ہمیں بار بار پہنچائے۔ اور اگر مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی توفیق ہو جائے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک عمل بتا دیا۔ حضرات، جو میں بھی کر سکتا ہوں، جو آپ بھی کر سکتے ہیں، جو میرے ملک کا ہر شہری کر سکتا ہے، جو غریب کر سکتا ہے، امیر کر سکتا ہے، جو میری ماں بہن بھی کر سکتی ہے، میرے بھائی بزرگ بھی کر سکتے ہیں، اور اجر و ثواب مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر، لوگوں، اگر کوئی مسلمان مجھے کوئی کام کہہ دے اور میں اس کے ساتھ چل کے جا کے اس کا کام کر دوں، اگر میرے بس میں ہو، کوئی کام، کوئی جائز سفارش ہے، کسی نے کوئی سامان لینا ہے، تجربہ نہیں، اس نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، کسی کو راستہ ہی سمجھانا ہے تو ہم وہاں تک اس کے ساتھ چلے جائیں، کوئی مریض ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمسایہ ہے، چلو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ملک کا شہری ہے، کسی جگہ ہم نے دیکھ لیا، ایک یہ بھی آنکھ بچا کے ہم کہیں مجھے کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، میرے ملک کا باسی ہے، اس کی خیر خواہی کرنا میرا اسلامی وطنی قومی فریضہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ جا کے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، حضرات توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ حضرات مسجد نبوی، اور اعتکاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اعتکاف کرنا ہے 1 مہینے کا، مسجد نبوی ہو، اللہ کے رسول ہو، 1 مہینے کا اعتکاف ہو، کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میرے نزدیک زیادہ اہم، زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات یہ کام ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں رشتہ دار وہ تو فلاں موقع پہ نہیں آیا تھا، مجھے کیا ہے، جو بھی ہو جائے، میں نے تو نہیں جانا۔
میں نے تو نہیں پوچھنا، میں نے تو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا۔ اگر یہ ضد ہم چھوڑ دیں، اسلامی قومی فریضہ بھی ادا ہو جائے اور مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب بھی مل جائے۔ حضرات گرامی قدر، جس وطن میں ہم رہتے ہیں وہاں دوسرے ملک کے باسیوں کو اپنے نقصان اور تکلیف سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ حضرات، ہم مسجد میں ہوں پھر بھی، بازار میں ہوں، ادارے میں ہوں، کسی آفس میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، سڑک پہ سفر کر رہے ہوں، ہم گاڑی کے اندر ہوں، ہر بندہ یہ سوچے میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سلیقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اخلاقی قدروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا اپنے ملک کے اندر، جس ملک نے ہمیں ساری سہولتیں دی ہیں، یہ ملک کا ہم پہ حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ کتنی ہی دفعہ ہم دیکھتے ہیں سڑک پہ چلتے ہوئے ایک ہمارا بھائی گاڑی غلط پارک کر دیتا ہے، رکشہ روک دیتا ہے، موٹر سائیکل نوجوان روک دیتا ہے، کوئی کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں۔ ٹھیک ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات ٹریفک جام ہو کے سینکڑوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں۔ اونچی کچھ بھی نہ کہیں، کم از کم اتنا تو سمجھتے ہیں کتنا برا انسان ہے، کیا حرکت کی ہے، کیا کمایا اس نے، سینکڑوں لوگوں کی زبانوں سے یہ برا بنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر جگہ یہ سوچو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، راستوں میں بلا وجہ نہ بیٹھو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلا وجہ کوئی ضرورت ہو تو پھر بھی دوسروں کی آمد و رفت کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو سکتے، بیٹھ سکتے ہو سائیڈ پہ، لیکن نظروں کو جھکا کے رکھو، آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دو، اور اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو۔ کتنی ہی دفعہ پارکنگ کی جگہ سائیڈ پہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص نہیں مانتا۔ ہمارا نورپور سٹاپ اس کی مثال ہے۔ روزانہ کتنی ہی دفعہ ہم دیکھتے ہیں حضرات، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم بھی اور ہمارا یہ ملکی قومی اسلامی فریضہ بھی کہ دوسروں کو ہم نقصان سے بچائیں اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ ایک ملک میں رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر، ایک وطن میں، ایک ادارے میں انسان کے اندر حوصلہ اور برداشت بھی ہونی چاہیے، اور انسان کو سمجھنا چاہیے اگر میری ایک رائے اور نقطہ نظر ہے، دوسرے کی رائے اور نقطہ نظر اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اس کے نقطہ نظر کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا میری رائے کا احترام ہے۔ دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بندہ بات کرے، اپنے موقف کو پیش کرے، لیکن تان و تشنی، لان تان اور جھگڑا اور فساد اور قتل و غارت یہ معاشرے اور ملک کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے۔ برداشت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان چیزوں سے روکا جو معاشرے کے اندر، وطن میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد نہ عورت، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے خرابی ہوتی ہے اداروں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں، سیاست میں۔ تم برداشت سے کام لو اور دوسرے کا نام بھی احترام سے لو۔ نقطہ نظر میں اختلاف ہے، دلائل سے بات کرو، لیکن برداشت سے کام لو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کی طرف ایسے خالی اسلحہ شغل سے کر دینا، بندہ مارنا نہیں چاہتا، صرف شغل سے۔ حضرات کتنے ہی واقعات شغل کی وجہ سے بندے مرتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اسلحہ تم اپنے بھائی، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی کی طرف ایسے شغل سے ہی کر دو، چھری، چاقو، پسٹل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس بندے پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے۔ تم مسلمان کو ڈرا رہے ہو،
تو مسلمان کو خوف زدہ کر رہے ہو، پیچھے کرو۔ ایک مسلمان کو تو اتنا خوف زدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک وطن میں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نیکی کو پھیلائے، برائی کو مٹائے جتنا ممکن ہو۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ لڑائی جھگڑا پیدا کرے، اچھے انداز سے، احسن طریقے سے، بہترین انداز سے، دلائل کے ساتھ، جہاں بھی وہ ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، اس کا فرض ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی، اچھائی کی حوصلہ افزائی کرے اور برائی کی حوصلہ شکنی کرے، اور اپنے ملک کے لیے ہم دعائیں کریں جیسے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر بار کے لیے کرتے ہیں، ایسے ملک کی بہتری کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی ملک کا حق ہے، یہ بھی ہمارا قومی فریضہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، جب مدینہ منورہ پہنچے دعائیں کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد من، اللہ جتنی مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں تھی، اب مدینہ ہمارا وطن ہو گیا ہے، اتنی ہی محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی بھی ڈال دے، اللہ مدینے کی محبت اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمیں ہمارے ملک میں برکتیں عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہمارے سا میں، ہمارے مد میں، یعنی ہمارے تول میں، ہماری پیمائش میں برکتیں پیدا کر دے، اللہ ہمارے پھلوں میں برکتیں پیدا فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو صحت والا بنا دے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام جس وطن میں رہتے تھے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہم اجعل ضیفی ما بمکہ من البرکہ، اللہ مکہ میں برکتیں دی ہیں، تیرا شکر ہے اللہ جو اب ہمارا وطن مدینہ ہے، مکے سے ڈبل برکتیں ہمیں مدینے میں بھی عطا کر دے۔ اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی وطن کا حق ہے، اور اگر وطن پہ مصیبت اور آفت آ جائے، اللہ نہ کرے، پھر اس کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ بھی ہمارا قومی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، اور ان جذبات کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ملک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، ہر چیز کو، جانوروں کو، پرندوں کو، حشرات الارض کو، کیڑوں مکوڑوں کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جتنا بھی سفر کریں واپس آ کے اپنے گھر میں آرام محسوس کرتے ہیں، اور انسان کی طبیعت اور فطرت بھی یہی ہے، اپنے گھر سے بھی اور اپنے وطن سے بھی۔ وطن انسان کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے، اور اگر وہ وطن اسلامی ہو اور اسلام کے نام پہ بنا ہو تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک میں اپنے وطن کی بڑی محبت تھی، اور آپ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ اپنے شہروں کا تذکرہ کرتے، اور رب کائنات نے ان شہروں کی قسمیں اٹھائیں جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے۔ اس لیے اپنے وطن سے سچی محبت ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن اس محبت میں اور احترام میں اس ملک کی اہمیت کو بھی سمجھنا کہ ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانی، ہمارا علاج معالجہ، ہماری تعلیم، ہماری سہولیات، ہمارا آرام، ہمارا سفر، وہ ہمارے اسی وطن میں ہے۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل و کرم سے، اس لیے وطن کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہم پہ فرض اور قرض ہے، یہ اسلامی فریضہ بھی ہے، یہ قومی، ملکی، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ لہذا ہر شہری کو اور ہر پاکستانی کو اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، جہاں بھی دائرہ کار ہے، جہاں بھی بس چلے، گھر میں، بازار میں، سڑک پہ، ہسپتال میں، تعلیمی ادارے میں، پارک میں، سڑکوں پر، ہر چیز کی حفاظت کی کوشش کریں اپنی حد تک، اور کوشش کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے میرے ملک کی کوئی چیز ضائع نہ ہو، پانی کا ایک قطرہ ضائع نہ ہو، ایک درخت کو نقصان نہ پہنچے، ایک اینٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہمارا قومی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے، اور ملکی قوانین کا احترام کرنا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی نہ ہو
یہ بھی فرض ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی کہ اشارہ بند ہو تو رکنا چاہیے، قانون ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا لازم ہے، چاہے کوئی نہ بھی دیکھے، کیونکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ہی فائدے اور بہتری کے لیے ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اپنے ملک کے ہر شہری کی خیر خواہی کرنا اور اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا اور اسے نقصان سے بچانا، یہ بھی ہر کسی کا فرض ہے، جتنا ممکن ہو، جتنا اس کے بس میں ہے، اور دوسروں سے تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ سفر کرتے ہوئے کسی بھی جگہ، پبلک مقامات پہ، کسی بھی ادارے میں، مسجد میں، محلے میں، کسی بھی جگہ اگر ہم کسی شخص کی پریشانی دور کر سکتے ہوں تو ہمیں وہ پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے کیا فائدہ ہے، فائدہ پتہ کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے ساتھ جا کے میں اس کی ضرورت اور پریشانی دور کر دوں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے، اتنا فائدہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا ہمارے اپنے ملک میں ہماری جو بھی ذمہ داری ہے، انفرادی ہے، قومی ہے، ہمارا کاروبار ہے، نجی کاروبار ہے، ذاتی ہے، سرکاری ہے، ہر جگہ پہ اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کرنا، یہ بھی ہمارا وطنی، قومی، مذہبی اور اسلامی فریضہ ہے۔ اسی طرح اپنے وطن کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا اور حوصلہ اور برداشت سے کام لینا، اور یہ سمجھنا کہ اگر مجھے بات کرنے کا حق ہے، مجھے اپنے وطن میں رہنے کا حق ہے، تو دوسرے کو بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر اس کی رائے سے اختلاف ہے، احترام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن طعن و تشنیع اور سب و شتم اور گالی اور گلوچ اور بدتمیزی اور قتل و غارت تک نوبت کو پہنچا دینا، یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی قوم کو بھی بچانا یہ فرض ہے۔ اسلامی تعلیمات پہ عمل، نیکی کو پھیلانا، برائی کو مٹانا، جتنا ہو سکے کوشش کرنا، یہ ہمارا اخلاقی، مذہبی، ملکی فریضہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے ملک کی خیر خواہی کے لیے دعائیں کرنا، ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی خیر و برکت کے لیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ مصیبت آئے، اللہ ہمارے وطن کو قیامت تک کے لیے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کوئی وقت آئے تو یہ جذبہ رکھنا کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ہمارا قومی اور اخلاقی اور مذہبی اور ملکی فریضہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قیام امن کے لیے کوشش کرنا کہ ملک میں امن رہے، اطمینان اور سکون رہے، یہ بھی ہر شہری کا اور ملک میں بسنے والے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ اور پھر ان چیزوں کو اپنانا کہ ملک کے اندر امن و سکون رہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور ایسی چیزوں کو پرموٹ کرنا جو قتل و غارت کا سبب بنے، کوئی بھی جماعت کرے، کوئی بھی تنظیم کرے، کوئی فرد کرے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اور ملک کے اندر جو قتل و غارت کے واقعات مختلف مواقع پہ ہوتے ہیں، ان کے اسباب کو دیکھنا، پرکھنا، ابھی کل جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے روز واقعات ہو رہے ہیں گولی کے، فائرنگ کے اور قتل و غارت کے، تو یہ معاشرے کے اندر عدم برداشت کیوں ہے، اس کے اسباب کا جائزہ لینا اور اس کے حل پہ عمل کی کوشش کرنا، یہ اداروں کا بھی کام ہے، اور انفرادی طور پہ ہر شہری کا اور ملک میں بسنے والے ہر فرد کا یہ کام ہے۔ اس لیے دلائل سے اختلاف ہو ٹھیک ہے، لیکن گولی اور قتل و غارت یہ ملک کو عدم استحکام کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی رکنا اور اجتماعی طور پہ بھی، اور ایسے عناصر کا پتہ چلانا جو یہ حرکات کرتے ہیں، ان کو سزا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہمارے وطن کی، ہمارے وطن میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی، ہمارے ملک کی پراپرٹی کی، اداروں کی، افواج کی، ایٹمی پروگرام کی، اس کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منفی کردار ادا کرنے والوں کو سمجھانے کی
اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔